حضرت امیر المؤمنین ایدہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آسمان و زمین کی پیدائش میں بھی اگر غور کرو تو ایک نئی شان ہے۔ دوسرے سیاروں کو تو ابھی ہم نے دور سے ہی دیکھا ہے، اور سائنسدانوں نے کچھ اپنے علم کے مطابق کچھ اندازے لگا کر، کچھ دھندلی سی تصویریں دیکھ کر ہمیں ان کے بارے میں بتایا، لیکن ان کی گہرائیوں کا ہمیں پتہ نہیں۔ لیکن یہ زمین جو ہے جس میں خدا تعالیٰ نے ہمیں آباد کیا، اس زمین میں ہی عجیب عجیب نظارے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور صنائی کے نظر آتے ہیں۔ بس یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان، اور پھر اس پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آیات جو اس زمانے میں آج سے 1400-1500 سال پہلے عرب کے صحرا میں ایک ایسے انسان پر اتریں جس کو دنیا کا علم نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے اپنی کتاب اتار کر، اپنا کلام اتار کر اسے کامل انسان بنا دیا تھا۔ اس نے پھر ہمیں بتایا، اور پھر یہ بات بے اختیار اسلام کی سچائی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر ایک یقین قائم کرتی ہے کہ کس طرح خدا تعالیٰ نے اس زمانے میں جب سائنس کو ترقی نہیں تھی، اس وقت زمین اور آسمان کی پیدائش کے بارے میں بڑے گہرے گہرے راز بتائے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان چیزوں کو دیکھ کر جو ایک مومن انسان ہے پھر یہ بے اختیار کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ اے اللہ تعالیٰ، تو نے ساری چیزیں ایسی پیدا کی ہیں جو جھوٹ نہیں ہیں، بس ہمیں کبھی ایسا نہ بنا جو اس کو جھوٹ سمجھنے والے ہوں، غلط سمجھنے والے ہوں، اور پھر ہم اس کی وجہ سے تیری عبادت سے بے اعتنائی کرنے والے ہوں، تیری عبادت نہ کرنے والے ہوں، اور نتیجتاً پھر تیرے عذاب کے مورد بنے۔ بس قرآن شریف جو ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی سائنس کے بارے میں، یہ چیزیں اور اپنی پیدائش کے بارے میں جب ان آیات پر غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پر ایمان اور مضبوط ہوتا ہے، اور اسلام کی سچائی اور زیادہ ہم پر واضح ہوتی ہے۔ بس ہر احمدی کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی پیدائش کی ہے وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے وجود کا ایک ثبوت ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نہیں ہے، اگر وہ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی زمین پر ہی بے شمار مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجود کی نشاندہی کر رہی ہوتی ہے۔ حوالہ خطبہ جمعہ فرمودہ 10 اپریل 2009۔